دجال کو اللہ تعالیٰ 40 دن عطا فرمائیں گے، جس میں سے پہلا دن اس کا 1 سال کے برابر، دوسرا دن اس کا 1 ہفتے کے برابر، 1 مہینے کے برابر، اور تیسرا دن اس کا 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی 37 دن اس کے عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ تو تقریباً آپ یہ سمجھ لیں کہ 13 مہینے اور کچھ دن اس کا غلبہ ہوگا، اور دجال پوری دنیا کے اوپر چکر لگائے گا۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے، اس وقت کے حساب سے اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھانے کے لیے بتایا کہ اس کی جو سواری ہوگی وہ اس کے کان گدھے کی طرح ہوں گے۔ تو آج بھی آپ دیکھ لیں، کتابوں میں اس کی تصویریں بھی ہیں، جو جہاز تیار کیا ہے جہاز کے دجال کے لیے، اس کے پر بالکل گدھے کی کان کی طرح ہے، اور وہ جہاز پونے گھنٹے میں پوری دنیا کا چکر لگا سکتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اس کو طاقت عطا فرمائیں گے۔ بہت عرصے پہلے بات ہو رہی تھی، تو ہمارے مولوی ناصر ہے نا سویڈن والے، وہ کہہ رہے تھے کہ بگ بینگ کا منصوبہ چل رہا ہے، جس میں یہ دنیا کو اپنے ماتحت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اگر یہ ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کچھ دنوں کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ میں یہ کر دے گا، جس سے یہ سورج کو روک سکیں گے، لیکن وہ پھر دوبارہ اپنے دائرے پہ آ جائے گا۔ تو اس کی سیٹنگ ایسی ہوگی کہ 1 سال، پھر 1 مہینہ، اور پھر 1 ہفتہ، اور پھر عام دنوں کے لیے۔ تو ایسا کچھ، واللہ عالم اس کی حقیقت کیا ہو۔ پھر یہ دجال ساری دنیا کے لوگوں کو آزمائش پر ڈالے گا، اور اس کے بعد سب سے آخر میں یہ دجال جائے گا مدینہ میں۔ حدیث میں آتا ہے وہاں پہ فرشتے تلواریں لیے کھڑے ہوں گے، اور دجال کو وہاں گھسنے نہیں دیں گے۔ اور پھر یہ دجال دور سے جو ہے نا یہ کہے گا لوگوں سے کہ دیکھو یہ محمد کا سفید محل ہے۔ چنانچہ اگر آپ مدینہ کو سیٹلائٹ سے دیکھیں نا تو وہ سفید محل جیسا نظر آتا ہے۔ پھر یہ اندر تو نہیں جا سکے گا، تو یہ کیا کرے گا، مدینہ کو جھٹکے دے گا۔ تو جتنے کمزور ایمان والے ہوں گے وہ مدینہ سے نکل جائیں گے، اور اس کے جو ہے وہ فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے۔ ایک ایمان والا ہوگا، اور دجال اس کو پکڑ کے، دجال کے سپاہی اس کو پکڑ کے دجال کے پاس لے جائیں گے۔ دجال اس سے کہے گا مجھے خدا مان، وہ کہے گا میں نہیں مانوں گا۔ تو دجال اس کو اپنے سامنے کھڑا کر کے 2 حصوں میں قتل کر کے 2 حصوں میں کر دے گا۔ سیدھا حصہ رائٹ طرف گرے گا، بایاں حصہ لیفٹ طرف گرے گا، اور دجال اس کے بیچ میں سے چل کے واپس آئے گا، اور پھر کہے گا میرے حکم سے کھڑا ہو جا۔ چنانچہ جب وہ ایمان والا کھڑا ہوگا تو جو ہے وہ دجال کہے گا اب تو تجھے یقین ہو گیا کہ میں خدا ہوں۔ تو وہ ایمان والا کہے گا اب تو مجھے اور زیادہ یقین ہو گیا کہ تو ہی دجال ہے، کیونکہ میرے نبی نے یہ ساری باتیں بتائی ہیں مجھے۔ اس کے بعد کہتے ہیں اس کے اس ایمانی جملے کی برکت ایسی ہوگی کہ اس کے بعد دجال کی ساری دجالی صلاحیتیں ختم ہو جائیں گی، اور پھر وہ ایک عام آدمی کی طرح ہو جائے گا۔ اور پھر سارے مسلمان اس کے لیے، اس سے جنگ کرنے کے لیے حضرت مہدی علیہ السلام کی معیت میں جمع ہوں گے۔ دمشق میں جو ولید بن عبد الملک نے جو مسجد بنائی ہے، جو بنو عباس سے پہلے بنو امیہ تھے، یہ ان کا بادشاہ تھا۔ یہ عبد الملک بن مروان کا بیٹا تھا، اور اس کے 3-4 بھائی جو تاریخ میں بہت مشہور ہیں، سلیمان بن عبد الملک، ولید بن عبد الملک۔ تو یہ ولید بن عبد الملک نے یہ مسجد بنائی ہے، اور اس مسجد میں مہدی علیہ السلام اور ان کے ساتھی جمع ہوں گے جہاد کے لیے، اور پھر فجر کی اذان دی جائے گی، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر تشریف لائیں گے۔